बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्होंने 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाया, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर और तजलील करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफों से आपको सताती रही। यहां तक कि कई बार उन जालिमों ने आपको इस कदर जदोकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर भी मकान से निकलकर दीन की तबलीग फरमाने लगे। इसी तरह बारहा आपका गला घोंटते रहे, यहां तक कि आपका दम घुटने लगता और आप बेहोश हो जाते। मगर इन ईजाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाते कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता कि नूह बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई उनकी बात ना सुने और ना उनकी बातों पर ध्यान दे। यहां तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि ए नूह अलैहिस्सलाम, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए और फिर आपने उस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी। और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चनाचा 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने उन दरख्तों की लकड़ी से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी, और उसमें 3 दर्जे थे। निचले तबके में दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज वगैरह, और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए, और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आपने बनाई और 100 बरस की मुद्दत में ये तारीखी कश्ती बनकर तैयार हुई, जो आपकी और मोमिनों की मेहनत और कारीगरी का समर थी, जिन्होंने बेहद मेहनत से ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता, ए नूह, अब तुम बढ़ई बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं अल्लाह का नबी हूं। कोई कहता कि ए नूह, इस खुश्क जमीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? गर्ज तरह तरह का तमस्खर करते और किस्म किस्म की तानेबाजियां और बदजमानियां करते थे, और आप उनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अजाब बसूरत तूफान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा, नर और मादा, सवार करा दिया, और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और याफस, और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और बेहतर मोमिनीन मर्द और औरतें, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। और आपकी बीवी वायला जो काफिरा थी और आपका एक लड़का जिसका नाम कनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। रिवायत है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपसे उन दोनों ने कहा कि हमको सवार कर लीजिए, हम अहद करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ेगा हम दोनों उसको जरर नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने इन दोनों को भी कश्ती में बिठा लिया। तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई, और आपकी कश्ती जोधी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और तूफान खत्म होने के बाद आप मां कश्ती वालों के जमीन पर उतरे, और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई कि आपकी औलाद तमाम रुए जमीन पर फैलकर आबाद हो गई। इसीलिए आपका लक़ब आदम सानी है। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 200 बरस पहले ही बजरिया वही मुतला कर दिया था कि आपकी कौम तूफान में गर्क कर दी जाएगी,
مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور میں سے ایک صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلا دھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شق ہو گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے بھی گزری اور خانہ کعبہ کا 7 چکر کا طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان، وحوش اور طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بنائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 کے ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا، وہ صدقے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا، آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنان غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر لیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنان اپنے بولو براز میں لت پت ہو کر غرقاب ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ کر سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔
پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھرایا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہود رکوع نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور وہ کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں ظالم لوگ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ گروہوں پر ہیں۔